برابر امت کے لیے دعا آپ کرتے ہی رہے. جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے امت کے لیے دعا کرتے رہے، اور جب ظاہری نگاہوں سے چھپے تو پھر امت کے لیے ہی دعا کر رہے تھے. حد یہ ہے کہ کسی مسجد میں آپ پہنچ جاتے تو وہاں بھی امت ہی کے لیے دعا کرتے. حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک کے راوی سعد ابن ابی وقاص، مسلم شریف کی حدیث میں ان سعدن. اچھا ہے مسلم شریف میں ہے تو اچھا ہے، بخاری و مسلم میں ہو تو سب کو سمجھانے کے لیے اچھا ہے، ورنہ ایک طبقہ ہے جو صحت سے آگے نہیں بڑھتا، اور اس میں جو بعض تشدد پسند ہیں وہ تو صرف بخاری مسلم ہی کا نام لیتے ہیں. تو مسلم شریف میں ہے، روایت ہے سعد ابن ابی وقاص سے، ان سعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی مسجد بنی معاویہ. حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر فرمایا مسجد بنی معاویہ سے. ایک مسجد تھی مسجد بنی معاویہ، وہاں سے آپ نے گزر فرمایا. جب مسجد سے گزر ہوا تو مسجد میں داخل ہو گئے. دخلا، آپ چاہتے تو باہر ہی نماز پڑھ لیتے. کچھ لوگ تو مسجد میں داخل نہیں تھے، یہی روڈ پر کھڑے ہوں گے، وہ مسجد میں جمعہ کو بھی نہیں داخل ہوتے، عید کو بھی روڈ ہی پر نماز پڑھیں گے. انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا. انہیں کیا معلوم کہ مسجد میں داخل ہونا کیا ہے. لفظ آیا ہے کہ جب مسجد کے پاس سے حضور گزرے تو مسجد میں داخل ہوئے. دخلا، حالانکہ جہاں نماز آپ پڑھ لیں کعبہ وہیں ہے. جہاں ہم خشت خم رکھ دیں بنائے کعبہ پڑتی ہے، جہاں ساغر پٹک دیں چشمہ زمزم ابلتا ہے. شراب توحید کے متوالے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جہاں حضور ایک اینٹ بھی رکھ دیں وہاں کعبے کی بنیاد پڑتی ہے، اور جہاں چھلکتا ہوا جام پٹک دیں وہاں سے چشمہ زمزم ابلنے لگتا ہے. بلکہ جام بھی نہ پٹکیں تو انگلیوں سے چشمہ بہتا ہے. یہ صاحب زمین سے تو نکلتا ہی ہے چشمہ، پتھروں سے تو نکلتا ہی چشمہ، لیکن انگلیوں سے نکلنا یہ حضور کا معجزہ ہے. بہت بلیغ ہیں آپ کے معجزات. حضرت موسیٰ کے جو 12 چشمے نکلتے تو پتھر سے نکلتے، تو پتھر سے چشمہ نکلتا ہی ہے، زمین سے چشمہ نکلتا ہی ہے. لیکن حضور بتا یہ رہے ہیں کسی پتھر ہی سے نہیں نکلتا، زمین ہی سے نہیں نکلتا. یہ دیکھو انگلیوں سے نکل رہا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ،
5 انگلی سے چشمہ جاری تھا، بہت تیز پانی نکل رہا تھا انگلی سے. تو سرکار نے گزر فرمایا. یہ آپ کی معلومات کے لیے تھوڑا درمیان میں رک کے کچھ کہہ دیتا ہوں کہ مسجد سے آپ نے گزر فرمایا تو یہ نہیں کہ بڑی اچھی مسجد ہے، بڑی خوبصورت ہے، کیا بنایا ہے لوگوں نے، کیا سنوارا ہے اس کو، کیا آراستہ کیا ہے، اور باہری سے آپ تعریف کر کے چلے جاتے. نہیں، مسجد میں آپ داخل ہوئے، دخلا، مسجد میں آپ داخل ہوئے. فرکع فیہ رکعتین، اس میں 2 رکعت نماز پڑھی. اور جب مسجد میں آپ داخل ہوں تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے. لیکن لوگ جاتے ہیں ایسے استنجا کرنے کے لیے اور ایسے نکل جاتے ہیں. 2 رکعت تو نماز یہ کیا پڑھیں گے، ایک تسبیح بھی نہیں پڑھتے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. جب حضور نے پڑھی تو صحابہ تھے ساتھ میں، وہ کہتے ہیں وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، آپ کے ساتھ ہم نے بھی پڑھی. یہ نہیں کہ حضور آپ پڑھیے، آپ حضور ہیں آپ پڑھیے، ہم کہاں آپ کے جیسے ہیں، بس ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے گی. یہ نہیں، حضور نے ادھر شروع کیا، غلاموں نے بھی ادھر شرکت کی، حضور کے ساتھ ہی پڑھ لیا. صلینا معاہو. ودعا ربہ طویلا، پھر آپ نے اپنے رب سے بڑی لمبی دعا مانگی. اگر یہاں امام لمبی دعا کرے تو کچھ لوگ لمبے ہو جائیں، قد تو ان کا نہیں بڑھے گا، جتنا ہے اتنا رہے گا. لیکن کہیں گے صاحب اوہ مجھے تو پسینہ آ گیا. بلکہ رکوع میں اور سجدے میں کچھ زیادہ تسبیحات پڑھ لے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی، تو کچھ لوگ بیچارے بوجھ سمجھتے ہیں. اسی لیے کچھ نقاد یہاں تھے، اب نہیں دکھائی دے رہے ہیں، تو وہ تفنن طبع کے لیے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. اپنی طبیعت بہلانے کے لیے کبھی کہتے تھے کہ اگر کسی کو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے تو زکریا مسجد میں جائے. حضرت جب تھے، حضور اشرف العلماء، رکوع سجدہ آپ کا طویل ہوتا تھا. ایک صاحب تو کہتے تھے میں نے 70 تسبیحیں گن لی. پتہ نہیں کیسے گنتے تھے صاحب، سانس لیتے تھے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، اندر کی اندر رہتی تھی سانس اور باہر کی باہر، دل ہی دل میں گنتے تھے، مجھے معلوم نہیں. 70 تو نہیں ہوتی تھی. یہ ہے کہ آپ کی تسبیحات زیادہ ہوتی تھی. تو کہتا تھا وہ نقاد کہ اگر کسی کو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے تو زکریا مسجد میں جائے، اور نماز جنازہ پڑھنی ہے تو کھڑک میں جائے. مولانا جان محمد صاحب کے بہت جلدی ہو جاتی ہے وہاں، جیسے اس میں صرف 4 تکبیریں ہیں، نماز جنازہ میں جلدی سے ہو جاتی ہے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ. کچھ لوگوں کو تو نماز جنازہ کی نیت بھی نہیں معلوم. یہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی، اور نہ انہیں معلوم کرنے کی فکر ہے. تو وہ کہتا تھا کہ اگر نماز جنازہ پڑھنی ہے تو کھڑک چلا جائے، اور اگر
شبینہ پڑھنا ہے تو اسماعیل حبیب میں جائے، اس لیے کہ میری قرات لمبی ہوتی، میں پڑھتا چلا جاتا ہوں، ایک ایک دو دو رکوع پڑھ جاتا ہوں کبھی کبھی، تو اس طرح سے کہتا تھا۔ کچھ زیادہ اگر ہو جائے تو اس طرح سے گفتگو کرتے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں قرات زیادہ ہوتی، وہاں تسبیحات زیادہ ہیں، وہاں قرات بھی مختصر اور تسبیح بھی مختصر، بس اتنا ہی وہ بیچارہ بتانا بھی چاہتا تھا شاید۔ تو سرکار نے 2 رکعت نماز تو پڑھی اور صحابہ نے بھی پڑھی، لیکن بڑی لمبی دعا کی۔ صحابہ کہتے دعا بڑی لمبی تھی، نماز تو مختصر تھی لیکن دعا لمبی تھی۔ دعا اس لیے لمبی تھی کہ دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ تو بڑی لمبی آپ نے دعا کی۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، جب حضور نماز سے فارغ ہو گئے، قال، تو فرمایا سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے رب سے 3 چیز مانگی۔ فَآتَانِي سَنَتَيْن وَمَنَانِي وَاحِدًا، تو اللہ نے 2 تو مجھے دے دیا اور 1 سے مجھے روک دیا۔ 3 چیز آپ نے مانگی۔ یہ حدیث بہت سے طرق سے مروی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، صحاح میں اور ملے گا آپ کو، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، یعنی یہ دعا ہوئی۔ کہا 3 چیز میں نے اپنے رب سے مانگی تھی تو 2 تو مجھے دے دیا اور 1 سے مجھے روک دیا۔ اب اس کی تفصیل آپ نے بیان کی۔ اب ٹھنڈے دل سے آپ سنیے گا۔ سألت ربی اللہ یہلک امتی بسنہ، اور بعض روایت بسنتین عامہ ہے۔ میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میرے مولا میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، بھوک پیاس سے ہلاک مت کرنا، اور یہ زبردستی سب بھوک پیاس ہی کے ڈر سے مرے جا رہے ہیں۔ یہ تو حضور نے دعا کر دی کوئی بھوک پیاس سے مرے گا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ جو خودکشی کر رہے ہیں اس میں الحمدللہ مسلمان نہیں ملے گا، 1000 تکلیف کے باوجود۔ اور اگر کسی نے غلطی کی تو اس نے ابھی اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ابھی ایمان سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ تو دعا کی میرے مولا میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے دے دی، فاتانی، ہاں تو اللہ نے مجھے دے دی۔ وسألت ربی اللہ یہلک امتی بالغرق، اور میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میرے مولا میرے کریم میرے رحمان و رحیم میری امت کو ڈبو کے نہ مارنا۔ یہ کہا تھا کہ قوم میں نوح ڈوبی ہی تھی، اور دور کلیم میں، عہد کلیم میں
فرعون اور اس کے سب ماننے والے ڈوبے ہی تھے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے ڈبو دیا فرعون اور آل فرعون سب کو. اس لیے ڈوبنے کے لیے بھی کہا کہ میرے مولا میری امت کو ڈبو کے ہلاک نہ کرنا. فاتانیہ، تو اللہ نے مجھے دے دیا کہ میرے محبوب میں نے دیا آپ کو، آپ کی امت ڈوب کے تو نہیں مرے گی. 2 ہو گیا. تیسری دعا دیکھیے، وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. تیسری دعا میں نے یہ مانگی کہ میرے مولا اے ارحم الراحمین، اے میرے بہت کرم کرنے والے، میری امت کی سختی آپس میں نہ رکھ دینا کہ آپس ہی میں ٹکرا کے ختم ہو جائے. فَمَنَانِيهَا، تو مجھے روکا گیا. یہاں روک دیا گیا کہ محبوب رکو، یہاں کچھ مقدرات ہیں. بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ ان کے اوپر باہر کا دشمن مسلط نہ کرنا جو انہیں جڑ سے اکھاڑ دے. ویسے تو آئیں گے دشمن باہر کے بہت، لیکن پوری امت کو جڑ سے اکھیڑ دے ایسا کوئی دشمن نہیں، کبھی نہیں ہو سکے. کسی باہر والے کی طاقت نہیں، وہ نام کا سپر پاور کیوں نہ ہو. یہ دونوں کی گفتگو کر رہا ہوں، صفر پاور کی بھی سپر پاور کی بھی. کسی کی مجال نہیں کہ اس امت کی کو بیخ بن سے اکھاڑ پھینکے، اس کا استیصال کر دے، اسے حرف غلط کی طرح سے مٹا دے. کسی میں یہ طاقت ہی نہیں رکھی گئی. یہ امت آپس میں ٹکرا کے فنا ہوگی، اور وہ ٹکراؤ گھر سے لے کے باہر تک آپ دیکھ لیجئے. اس سے روکا گیا کہ اے محبوب رک جائیے. جب آپ نے یہ دعا کی کہ یہ آپس میں کہیں اللہ یجعل باسہم بینہم، ان کی سختی کہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو. دوسری حدیثوں میں ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قید کریں گے. ان یہلک بعضہم بعضا ویسبی بعضہم بعضا. اس امت کے بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان کو ماریں گے اور مسلمانوں کو ہی قید کریں گے. اور چاہو تو آنکھ کھول کر کے دیکھ لو، یمن کی طرف اور شام کی طرف اور عراق کی طرف اور افغانستان کی طرف اور نام نہاد پاکستان کی طرف، وہاں سب شریف ہی شریف بیٹھے ہیں. وہ نام کے شریف ہیں، مجھے تو کام کا شریف دکھائی ہی نہیں دیا. میں ڈھونڈ رہا ہوں خود ہی. تو مایوس ہو گیا کہ شاید شریف ہی کو شریف ملتے ہیں، میں نالائق آدمی، مجھے کیا ملے گا. میں تو تنگ آ گیا. ابھی اور بھی کچھ کرنا ہے. 2 ملکوں کو تو داؤں پر لگا دیا تھا. دوسری حدیث میں ہے کہ اس امت پر 2 تلواریں جمع نہیں ہو سکتی. اس امت پر 2 تلواریں کبھی بھی جمع نہیں ہوں گی. لیجئے صاحب، وقت پورا ہو گیا لیکن یہ تو اب کہہ ہی دیتا ہوں. لن یجمع اللہ تعالی علی ہذہ الامت سیفین، سیف منہا وسیف من غیرہا. اس امت پر 2 تلواریں جمع نہیں ہوگی. 2 تلواروں سے یہ امت نہیں ماری جائے گی کہ اپنوں کی بھی ہو اور دوسروں کی بھی ہو، صرف اپنی تلوار سے مرے گی.
آپ آنکھ کھول کے دیکھو، نظارہ کرو. وہ نظارہ تو آپ کو جو نظر میں آئے وہ دیکھیے، لیکن ذرا اردو اخبارات کی ذرا سا جان بچانے کی صورت دیکھیے. پہلے تو یہ چاروں جھوٹے پیپر کو دیکھ لیے، 4 5 10 جو نکلتے ہیں، ذرا دیکھیے ان کی شکلیں دیکھیے. بڑی مشکل سے کوئی مضمون آتا ہے جو حقیقت سے قریب ہوتا ہے، بقیہ سب لیپ سیپ ادھر ادھر کی ہوتی ہے. کھول کے نہیں بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ امت آپس میں ٹکرا رہی ہے اور مذمت کرنے بھی نہیں جا رہے ہیں. اب گنگ ہے. شیو سینا کچھ کرے تو مذمت، جی صاحب. بی جے پی کچھ کرے تو پھر مذمت، اور جامع مسجد کا امام کرے تو بہت زیادہ مذمت، اور سعودی عرب جو چاہے کرے کوئی مذمت. کیوں میاں ایسی ہی بات ہے؟ تمہیں خوب اپنے دکھائی دیتے ہیں، جن کی کھاتے ہو ان کی گاتے ہو، جس کی ڈفلی ہے اسی کا راہ گلاپتے ہو. من خوب می شناسم پیران پارسارا. یہ جناب اخبارات کا حال ہے. 2 تلوار نہیں، ایک تلوار سے، آپس کی تلوار. چلو الحمدللہ. تو حضور تو امان ہیں، آپ پر نہ قحط آ رہا ہے، نہ آپ ڈوبنے جا رہے ہیں، نہ آپ پر باہر سے کوئی تلوار مسلط ہو رہی ہلاکت. آپ آپس میں ٹکرا رہے ہو. بس آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپس میں ٹکرانے سے بچو، یہ آپ کی نجات ہے. اور آپ کی ہلاکت یہ ہے کہ آپس میں ٹکرا جاؤ. ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی آپ کی، ایک اور سمجھ لیجئے. یہ 3 دعائیں تھیں حضور کی، تینوں امت کے لیے، صرف امت کے لیے. اور ہم دعا جو مانگتے ہیں تو ذرا اپنی دعا کو دیکھ لینا. اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے دعا کو بھی، جیسے گھر کی برکت کو باہر نہیں نکلنے دیتے کہ پڑوس تک کہیں پہنچ جائے. جی صاحب، اسی طرح اپنی دعا کو بھی اپنے گھر تک رکھ لیا، اور قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو اپنی قبر سے آگے نہیں بڑھنے دیتے دعا کو. ہمیں تمہاری کیا اجارہ داری اس میں ہے؟ ایک وسیع چیز کو کیوں روکتے ہو جو سارے جہاں میں پھیل سکتی، کیوں روکتے ہو؟ 3 دعائیں تھی، تینوں حضور نے امت کے لیے کی. یہ امت حضور کو کتنی پیاری ہے کہ امت ہی کے لیے تینوں دعا ہے. یہ فقر و فاقے سے، بھوک پیاس سے نہ مرے، قحط سے ڈوب کے نہ مرے، اور آپس میں ٹکرا کے نہ مرے. لیکن اس سے روک دیا گیا. تو آپ کم از کم کوشش تو کرو، ٹکرانا نہیں. ضرورت پڑے تو فقالو سلاما، سلاما کہہ کے گزر جاؤ. یہ زبردستی سعودی اور ایران کی بات چل رہی، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے بادشاہ بنانے کی، نہ سعودی کی نہ ایران کی. وہاں کی عوام کو بنانے دو. وہ لڑتے پھرتے ہیں تو بٹھاؤ ان کو. یہ نہیں کہ تم بھی لڑائی کو اتر جاؤ اور اپنے عوان انصار کو بلا لو. یہ صرف اجازت داری ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے آپ کی. آپ کو کیا حق پہنچتا کہ بمباری کرو؟ کیوں نہیں مذمت ہو رہی ہے؟ دوسرا کرے تو آپ مذمت کرو، اور اپنا کرے تو عیب چھپاؤ. انا للہ و انا، آپ دین کی خدمت، آپ پودینہ کی چٹنی اور یہ منہ اور یہ مسور کی دال، آپ ہدایت کا کام کرو گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.